ایک حدیث حافظ شمس الدین الذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں نقل فرمائی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ ذرا توجہ سے بات سنیے گا اور ان گناہوں سے بچیے گا تاکہ اللہ رب العزت جہنم سے محفوظ فرما دیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جائیں۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آ کر دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، رو رو کر آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، دونوں بڑے حیران ہو گئے۔ دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو غم زدہ کر دیا؟ کس چیز نے آپ کو رلا دیا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں؟ رو رو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں اس وقت بیٹھا تھا، مجھے یاد آ گیا جب میں معراج پر گیا تھا تو میں نے اپنی امت کی کچھ عورتوں کو جہنم میں عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، مجھے ان کا خیال آ گیا، اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، بتا تو دیجئے وہ کون کون سی عورتیں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پہلی عورت کو جہنم میں دیکھا، وہ اپنے بالوں کے ذریعے سے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، آگ کے اندر جیسے روسٹ کرنے کے لیے مرغ کو سلاخ کے اندر پیرو کر لٹکا دیتے ہیں، اس عورت کو سر کے بالوں کے ذریعے سے لٹکا دیا جائے گا۔ تو یہ لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ ہڈیا کی طرح ابل رہا تھا اور اس کا جسم جل رہا تھا۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، اگر کسی عورت کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا جائے، اس کو لگتا ہے جیسے بالوں سے کھوپڑی کی چمڑی ادھڑ جائے گی، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا سے بال کھینچنے سے جب عورت بالوں کے بل لٹکا دی جائے گی، پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر اس کو اتنی گرمی محسوس ہوگی کہ اس کا دماغ ہڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہوگی جو دنیا کے اندر پردے کا خیال نہیں کرتی ہوگی، اس کو بند سنور کر باہر نکلنے کا شوق ہوتا ہوگا، اچھے اچھے فیشن والے کپڑے پہن کر یہ اجنبی غیر محرموں کو دکھاتی ہوگی، اپنے طور پر یہ اپنے حسن کی زکات نکالتی ہوگی، لیکن پتہ اس کو قیامت کے دن چلے گا میں نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ اس لیے یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں پردے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ایک چیز ستر ہوتی ہے، ایک چیز پردہ ہوا کرتا ہے۔ ستر عورت کے لیے سوائے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے علاوہ باقی سارا جسم ستر میں شامل ہے۔ اس لیے نماز کی حالت میں ان سب کو چھپانا عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر انسان کے چہرے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں، ان کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ نماز کے اندر تھوڑی دیر کے لیے کھلا رہ گیا تو اس عورت کی نماز ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ کئی عورتوں کو دیکھا نمازیں بھی پڑھتی ہیں مگر ان کے قمیص ہوتے ہیں جن کے بازو آدھے ہوتے ہیں، بازو ننگے، ہرگز نماز نہیں ہوتی۔ کئی شلواریں پہنتی ہیں، ٹخنوں سے اونچی کر لیتی ہیں، یہ نیا فیشن نکل آیا، نماز بالکل نہیں ہوتی۔ کئی اتنا باریک دوپٹہ پہنتی ہیں کہ بال صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کی نماز ہرگز نہیں ہوتی۔ تو ستر کا کیا مطلب ہے؟ نماز کے اندر اپنے آپ کو اس طرح موٹے کپڑے میں چھپا لینا کہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے سوا جسم کا کوئی بھی حصہ نظر نہ آ سکے، یہ انسان کا ستر ہے اور اس کو چھپانا یہ نماز میں ضروری ہے۔ ستر کے علاوہ ایک پردہ ہوتا ہے، پردہ عورت کے جسم کے تمام حصوں کا غیر محرموں سے ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا، فَاسْأَلُوهُ
تمسكن من وراء حجاب، اے صحابہ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا چاہو تو تم پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو گویا نامحرم اجنبی سے پورے جسم کو پردے میں رکھنا یہ پردہ کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بے پردہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے اس وقت سے اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں جب تک کہ لوٹ کر گھر کو واپس نہیں آ جاتی۔ اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ پھر عورتیں کہتی ہیں گھر میں سکون نہیں، خاوند توجہ نہیں دیتا، اولاد بات نہیں مانتی، کاروبار اچھا نہیں، خدا کی بندی جب تجھ پر اللہ کے فرشتوں کی ہر وقت لعنت برستی ہے تو تیری زندگی میں برکتیں کہاں سے آئیں؟ یہ اسی لعنت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں، دل کو سکون نہیں ہوتا، مرض جان ہی نہیں چھوڑتے، ہر طرف سے ذلت اور رسوائی ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ عورتیں 4 وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ ایک بات فرمائی، ان میں اللہ رب العزت کے حکم ماننے کا جذبہ کم ہوتا ہے، ان کو کہو یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ سن کر ان پر اتنا اثر کوئی نہیں ہوتا، معمولی سمجھتی ہیں، اچھا کر لیں گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ کم ہوتا ہے، ان کو بتائیں ایسا کرنا سنت ہے، یہ اس کو معمولی سمجھ لیتی ہیں، سنت کی اتباع کا جذبہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ فرمایا تیسری بات یہ کہ ان کے اندر شوہر کی اطاعت کا جذبہ کم ہوتا ہے، عام طور پر یہ شوہر کو اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی ہیں، اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ شوہر ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہماری ہر بات ماننے لگ جائے، یہ ماننے کی بجائے منوانے کی کوشش زیادہ کرتی ہیں، اسی وجہ سے یہ شوہروں سے بدتمیزی بھی کر جاتی ہیں اور اس وجہ سے جہنم کی مستحق ہو جاتی ہے۔ چوتھی بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان میں بن ٹھن کے باہر نکلنے کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے، تو 3 شوق تھوڑے ہیں، اللہ کی فرما برداری، نبی کی فرما برداری، شوہر کی فرما برداری، مگر ایک شوق بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں بن ٹھن کر سور کر باہر نکلنا، لہٰذا بن سور کر اگر باہر نکلیں گی تو یہ ان کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ تو پہلی عورت کو جو عذاب ہوا وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، یہ بے پردگی کی مرتکب ہونے والی عورت تھی۔ اب اپنی زندگیوں کو آپ خود دیکھیں کہ آپ کہاں کہاں بے پردگی کی مرتکب ہوتی ہیں، اس سے توبہ کر لیجئے اور آئندہ پردے کا لحاظ خیال کیجئے تاکہ اللہ تعالی جہنم میں جانے سے محفوظ فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوسری عورت کو دیکھا جس کو جہنم میں عذاب ہو رہا تھا، وہ اپنی زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، کسی کی زبان کو تھوڑا سا کھینچیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کے جسم کا پورا وزن زبان کے اوپر آ جائے اور زبان کے اندر ایک سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی جائے اور عورت کو اس پر لٹکا دیں تو وہ کتنی تکلیف میں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زبان کے بل لٹکنے والی عورت وہ تھی جو زبان دراز تھی، منہ پھٹ تھی، شوہر سے بدتمیزی کرنے والی تھی، ایسی باتیں کرتی تھی، کبھی ماں کا دل دکھی کر دیتی تھی، کبھی بہن کا دل دکھایا کرتی، کبھی بچوں کو کوسنا شروع کر دیتی تھی، یہ زبان سے دوسروں کے دلوں پر زخم لگاتی تھی، دوسروں کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ اور واقعی ہم نے بعض عورتوں کے بارے میں سنا، خود کہتی ہیں میں نے ایسی بات کہی فلاں تو سڑتی رہی جلتی ہی رہی ہوگی، میں نے
نے تو اسے جلانے کے لیے ایسا کیا، جو عورتیں یوں سوچتی ہیں میں نے اسے جلانے کے لیے کیا، ان کو کیا جلائیں گی، یہ تو خود ان فکروں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلیں گی۔ تو زبان کی بے احتیاطی کرنے والی عورت، اس کو اللہ رب العزت کے محبوب نے دیکھا کہ اپنی زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آگ کا عذاب ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر اپنے پستانوں کے بل لٹکی ہوئی تھی، اس کے دونوں پستانوں میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی اور اس کا پورا وزن ان کے اوپر تھا اور وہ لٹک رہی تھی۔ ذرا تصور کر کے سوچئے اگر کبھی ایسا ہو جائے انسان کو کتنی تکلیف ہو، یہ کون سی عورت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے غیر محرم مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے، یہ ان سے باتیں کرتی ہوں گی، یہ ان سے عشق کرتی ہوں گی، یہ ان سے برائی کے کام کرتی ہوں گی، ایسی زانیہ عورت کو اللہ رب العزت پستانوں کے بل لٹکا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے چوتھی عورت کو دیکھا کہ اس کے پاؤں سینے پر بندھے ہوئے تھے، ہاتھ سر کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی یہ چوتھی عورت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی، اس کو حیض سے پاک ہونے کے لیے جتنی احتیاط کرنی چاہیے تھی ہرگز نہیں کرتی تھی۔ عام طور پر دیکھا گیا اگر مغرب کے بعد بھی عورتیں حیض سے پاک ہو گئیں تو سوچ لیتی ہیں کہ اچھا صبح نہا کر نماز شروع کر دیں گی، عشاء چلی گئی پرواہ نہیں کرتی۔ صحابیات اس بات کا بہت اہتمام کرتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچویں عورت کو میں نے دیکھا کہ جس کا چہرہ خنزیر کی طرح بن گیا تھا اور اس کا جسم گدے کی طرح تھی تو وہ عورت تھی مگر اس کے جسم کی جلد جو تھی وہ ایسی بن گئی جیسے گدے کا جسم ہوتا ہے اور چہرہ ایسا بن گیا جیسے خنزیر کا چہرہ ہوتا ہے، گویا شکل مسخ کر دی گئی اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ فرمایا یہ وہ عورت ہوگی جو جھوٹ بولتی ہوگی، غیبت کرتی ہوگی، چغل خوری کرتی ہوگی۔ اب سوچئے تو صحیح کہ یہ عادتیں تو اکثر دیکھی جاتی ہیں۔ چغل خوری تو ایسی ہے کہ بیوی چاہتی ہے کہ ساس چغلیاں کر کے خاوند کو اپنی طرف کرے، ساس چاہتی ہے کہ وہ بہو کی چغلیاں کر کے اپنے بیٹے کو اپنے قابو میں رکھے۔ اب یہ ساس اور بہو کے سرد جنگ ان کے درمیان چل رہی ہوتی ہے، کئی گھروں میں تو گرم جنگ بھی چل رہی ہوتی ہے۔ اب ایک دوسرے کی چغلیاں کھانے سے دونوں اپنی عاقبت خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے چغل خور کے لیے ایسا عذاب دیا کہ ان کا چہرہ مسح کر دیا جائے گا، چونکہ چغلی کھانے والا بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اگر وہی بات بھی کرے ایسے انداز میں کرتا ہے کہ دوسرے کے دل میں فرق آئے، اس بندے سے غصہ آئے، اس بندے کے دل کے بارے میں چونکہ یہ بات بدل کر کرتی ہے، اس لیے عذاب بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیا کہ ان کی شکلوں کو جہنم میں مسخ کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹی عورت کو میں نے دیکھا، اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ آواز ایسے نکالتی جیسے کتا بھونک رہا ہوتا ہے اور آگ اس کے منہ میں سے داخل ہو رہی تھی اور اس کے پخانے کی جگہ سے باہر نکل رہی تھی۔ اسی طرح میں نے اسے دیکھا، فرشتے اسے گرز مار رہے تھے۔ پوچھا اللہ کے نبی اس نے ایسا کون سا قصور کیا؟ فرمایا اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا اور وہ دوسروں سے حسد کرتی تھی۔ آج کل عورتوں میں حسد کی بیماری بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے اپنی ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان روایات کو سننے کے بعد اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔